السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں داغ دہلوی کی غزل کی تشریح کی جائے گی۔ بہت مشہور غزل ہے ان کی، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ میں نے تیرے وعدے پر اعتبار کیا ہے، اور تیرے وعدے پر اعتبار کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی تمام رات میں نے قیامت کا انتظار کیا۔ یہ بہت آسان طریقے سے بتایا گیا، اب اس کو سمجھیں۔ غضب کیا یعنی میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تیرے وعدے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے محبوب کو کہتے ہیں یہ کہ تو نے آج تک میری کسی بات کو نہیں مانا، تو مجھے تیرے وعدے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دل کا کیا کروں؟ دل ہے جو تیرے سامنے یعنی تیری ایک جھلک پانے کو بے قرار رہتا ہے۔ تو تیرے انتظار میں نے ساری رات گزار دی، اور یہ رات کیسی تھی کہ ایسا لگا جیسے کوئی قیامت کا انتظار کر رہا ہو۔ کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا، میری وفا نے مجھے۔ اس شعر میں دیکھیں کہ اس بت نے، بت یہ شاعری میں اکثر استعمال ہوتا ہے، صنم بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی تشبیہ بت سے اس لیے دیتے ہیں کہ بت سے کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ بہت بھولی بھالی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اس بت نے کسی طرح مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ میں کہتا رہ گیا، اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب سے بہت ساری باتیں کی، بہت کچھ کہا، اس سے بہت کچھ سمجھایا، لیکن اس نے کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ میں اپنی وفا کا ثبوت دیتے دیتے تھک گیا، لیکن اسے میری وفا پر یقین ہی نہیں رہا۔ کہاں کا صبر کے دم پر بنی ہے اے ظالم، کہاں کا صبر کے دم پر بنی ہے اے ظالم، بتنگ آئے تو حالے دل آشکار کیا، بتنگ آئے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ کہاں کا صبر، کہ اب تو جان پر بنی ہوئی ہے۔ اور صبر کے بارے میں یہاں بہت اچھے ڈھنگ سے کہا گیا ہے کہ میں نے صبر کرنے کی بہت کوشش کی، صبر کرتے کرتے تھک گیا۔ جب تھک گیا تو میں نے اپنے دل کے حال کو بتانا شروع کیا، تو میں نے اپنے دل کا حال بتایا۔ بہت کوشش کیا تھا کہ صبر کروں، لیکن صبر نہیں ہو پایا۔ کہاں کا صبر کہ دم پر بنی ہے اے ظالم، کہاں صبر ہو پائے کہ اب جان پر بنی ہوئی ہے۔ جب جان پر بن جاتی ہے نا تو صبر نہیں ہوتا ہے۔ تو جان پر بنی ہوئی ہے، میں نے صبر کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تب میں نے اپنے دل کا حال دنیا کے سامنے آشکار کیا۔ تڑپ پھرے دل ناداں کہ غیر کہتے ہیں، تڑپ
پھرے دل ناداں کہ غیر کہتے ہیں، آخر کچھ نہ بنی صبر اختیار کیا، آخر کچھ نہ بنی۔ اے دل ناداں تو تڑپ، کیونکہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں بنا، کچھ مطلب اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، تب اس نے صبر اختیار کر لیا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہو جانا۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ دنیا والے ایسا نہ کہیں کہ اس نے صبر کر لیا ہے، یعنی اسے کچھ نہیں ملا تو اس نے صبر کر لیا، اس لیے دنیا والے ایسا نہ کہیں تو کیا اے دل تو تڑپ، زیادہ سے زیادہ تڑپ۔ ملے جو یار کی شوخی سے اس کی بے چینی، ملے جو یار کی شوخی سے اس کی بے چینی، تمام رات دل مضطرب کو پیار کیا، تمام رات۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ یار کی جو شوخی ہے اس شوخی سے میری بے چینی ملتی جلتی ہے، یعنی یار اپنے شوخ انداز میں جو ادھر ادھر گھومتا ہے، ادھر ادھر مچلتا رہتا ہے، میری بے چینی بھی مجھ سے وہی کام کرواتی ہے۔ ایک طرف یار کی شوخی ہے اور ایک طرف میری بے چینی ہے، دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے، بھلے ہی وجہ الگ الگ ہے، اسی لیے مجھے اپنی بے چینی سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے۔ مضطرب معنی ہوتا ہے بے چین، اپنے بے چین دل کو پیار کرتا رہا، کیونکہ یہی دل ہے جو بے چین ہوتا ہے، تو اس کی بے چینی میرے بدن میں جو حرکت ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح ملتی ہے جیسے میرے یار کی شوخی ہے۔ نہ پوچھ دل کی حقیقت مگر یہ کہتے ہیں، نہ پوچھ دل کی حقیقت مگر یہ کہتے ہیں، وہ بے قرار رہے جس نے بے قرار کیا، وہ بے قرار۔ تو میرے دل کی حقیقت مت پوچھ، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ جس نے مجھے بے قرار کیا ہے اسے بھی کبھی قرار نہ ملے۔ یہاں کچھ اپنے جذبات کا اظہار الگ طریقے سے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دل کی حقیقت مت پوچھ، مگر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بے قرار رہے، جس نے مجھے بے قرار کیا ہے اسے کبھی سکون نہ ملے۔ بنے گا میرے قیامت بھی ایک خالص یار، بنے گا میرے قیامت بھی ایک خالص یار، جو چہرہ داغ سے آشکار کیا، جو چہرہ داغ۔ اور یہ مقطع ہے، بنے گا مہر قیامت بھی ایک خالص سیاہ۔ مہر معنی ہوتا ہے سورج، خال تیل کو کہتے ہیں، سیاہ یعنی کالا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرا محبوب میرے سامنے آئے گا، دوسرا مصرع دیکھ لیں، جو چہرہ داغ سیہ رو نے آشکار کیا۔ چہرہ داغ تو نام ہے، سیہ رو یعنی کالا چہرہ، رو معنی چہرہ ہوتا ہے، کالا چہرہ، یعنی زندگی بھر کسی نے داغ کو کالا کالا کہہ کے اس کا مذاق اڑایا، قیامت کے دن
وہی جب سامنے جائے گا اپنے محبوب کے تو محبوب تو سورج کی طرح چمکتا ہوگا، لیکن اس وقت داغ اپنے کالے چہرے کے ساتھ جب وہاں موجود رہے گا تو اس کے حسن کا یعنی اس کے چہرے کا کالا تل بن جائے گا، اور کالا تل جو اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ چاہ کر بھی اسے الگ نہ کر پائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کالا تل اس کے حسن میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔